اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the former one, and the today's topic is the appeal. In the lecture 1, we have studied the introduction, meaning of appeal and its procedure. The rest of the content will be studied in this section, inshallah. So let's start. Whenever the appeal is filed in the higher court, what will be the position of the execution if running in the lower court? When the appeal is filed in that duration, if the opposite party has filed the execution, that can be stayed on the application of the appellant, producing reasons to believe that appeal shall be accepted subject to submission of security to the satisfaction of the court. Execution اجرا کو کہتے ہیں. Order 21 of the CPC, which is the longest order, deals with the matters of the execution. اب یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کبھی بھی ماتحت عدالت کے فیصلے سے کوئی فریق متاثر ہو کر اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کروا دیتا ہے اور اس دوران ڈکری ہولڈر ایگزیکیوشن پٹیشن فائل کر دیتا ہے. ایگزیکیوشن یا اجرا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو کسی دوسرے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. بہرحال یہاں پر آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا بتا دوں کہ جب کوئی فریق کسی عدالت سے اپنا حق، اپنا مقدمہ جیت جاتا ہے، لیکن فریق مخالف عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا اور جیتنے والے فریق کو اس کا حق نہیں دیتا، تو پھر جیتنے والا فریق یعنی کہ ڈکری ہولڈر عدالت آ کر ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف ایک خاص قسم کی پروسیڈنگ کرواتا ہے، اور اس پروسیڈنگ کے اندر عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتی ہے، جس کو ایگزیکیوشن یا ایگزیکیوٹ کرنا کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک ڈکری ہولڈر ججمنٹ ڈیٹر سپیریئر کورٹ میں اپیل فائل کر چکا ہے، مگر ڈکری ہولڈر ایگزیکیوشن کی پٹیشن دے رہا ہے یا دے چکا ہے، تو اپیلانٹ عدالت کو آ کر یقین دلوائے گا کہ اس کی اپیل ایکسیپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. لہٰذا یہاں پر ایگزیکیوشن کو روکا جائے، کیونکہ اگر کورٹ ایگزیکیوشن کروا دے گی، اپنے ڈیسیجن کو ایگزیکیوٹ کروا دے گی اور وہاں پر اپیل ایکسیپٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوور کورٹ کا ڈیسیجن ریورس ہو گیا. تو ان ٹیکنیکلٹیز سے بچنے کے لیے اپیلانٹ اس عدالت میں، جس عدالت میں ایگزیکیوشن پٹیشن کی گئی ہوگی، آگے ایک دوسری سبمیشن کرے گا اور اس میں یہ عرض گزارے گا کہ ایگزیکیوشن کو سٹے کیا جائے، ایگزیکیوشن کو اس وقت تک روکا جائے جب تک کورٹ آف اپیل کا فیصلہ آ نہیں جاتا. اب ایگزیکیوشن کو روکنا یا نہ روکنا جو اپیلانٹ ہے، اس کی درخواست کو منظور کرنا یا نہ کرنا عدالت کی ثوابدید ہے. اگر عدالت کو مناسب لگے گا تو کر لے گی، نہیں مناسب لگے گا تو نہیں کرے گی. بالکل اسی قسم کی سچویشن پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف اوریجنل پروسیڈنگز if the decision is able to file an appeal, then the original proceeding may be stayed on the application of the appellant, subject to produce reasons to believe to the court that decision shall become in favor of the appellant. For that purpose, the applicant may furnish valuable security for the satisfaction of the court. جہاں پر اوریجنل کورٹ، اوریجنل ڈگری، کورٹ آف فرسٹ انسٹنس اور ٹرائل کورٹ
اوریجنل پروسیڈنگز یہ میں اس سے پہلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں، تو جن ساتھیوں نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا وہ اس کا لیکچر 1 دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہاں پر پتہ لگ جائے گا۔ تو جہاں پر اوریجنل پروسیڈنگ جاری ہو اور وہ فیصلہ اپیلیبل ہو، فریق مخالف اپیل میں جا چکا ہو، تو وہ کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کو ایک درخواست کر سکتا ہے جس کے تحت وہ ہونے والی پروسیڈنگز ٹرائل کورٹ کی رکوا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی فارمولہ ہوگا کہ اپلیکانٹ کو اپیل کے ایکسیپٹ ہونے کے چانسز کے بارے میں ٹرائل کورٹ کو یقین دہانی کروانی ہوگی کہ اس کی اپیل منظور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو عدالت مناسب سمجھے اس قسم کی ضمانت بھی عدالت کے پاس رکھوانی ہوگی، اور پھر یہ ڈسکریشنری میٹر ہے، اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو ایسا ریلیف دے گی ورنہ نہیں دے گی۔ The execution or proceeding may be adjourned till final decision. Power of the Court of Appeal to stay of proceeding. The Court of Appeal has the power for allowing the procedure of appeal and stopping the execution or proceeding as the original court contains. اب یہ جو پہلی دو صورتیں تھیں ہم نے ڈسکس کی، اسٹے آف ایگزیکیوشن اینڈ اسٹے آف پروسیڈنگ کے حوالے سے، تو یہ درخواستیں مطلوب تھیں کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کو، یعنی جو فریق ان کو رکوانا چاہتا تھا وہ کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن سے رجوع کرتا۔ مگر دوسری صورت یہ ہے کہ ہائر کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر وہ مناسب سمجھتی ہے اور اس کے پاس اپیل جاری ہے تو پھر وہ لوور کورٹس میں جاری پروسیڈنگز جو کہ اوریجنل بھی ہو سکتی ہیں اور ایگزیکیوشن کی بھی ہو سکتی ہیں کو رکوا سکتی ہے۔ Detachment of property. Due to the non-compliance of any order of the court or to any other reason, the court has the power to attach the property of the party that may be detached on furnishing security for the satisfaction of the court. The amount of security must not be less than the value of the attached property. عدالتیں انصاف کی فراہمی کے لیے ہوتی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے افراد پر بائنڈنگ ہوتے ہیں، ماننا ضروری ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات کوئی فریق عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا اور اس سے تجاوز کر جاتا ہے، لہذا عدالت بزور اپنا فیصلہ منواتی ہے، اور بزور فیصلہ منوانے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے کہ ایک جائیداد کی قرقی بھی ہے۔ کوئی عدالت جائیداد کو قرق کر لیتی ہے، روک لیتی ہے، بطور سزا اس کو بند کر لیتی ہے اپنے حق میں، مگر یہ بندش ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی۔ جو ہی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، عدالت اس جائیداد کو اس فریق کے حوالے واپس کر سکتی ہے جس نے عدالت کا فیصلہ ماننے میں تاخیر کی تھی اور اب مان چکا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عدالت سے جائیداد کو واپس حاصل کرنے کے لیے، قرق شدہ جائیداد کو چھڑوانے کے لیے ایک مخصوص مقدار میں ضمانت عدالت کے پاس رکھوانی ہوگی، اور اس مقدار کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس رقم یا اس مقدار کو جائیداد کی قیمت سے بڑھ کر تو ہونا چاہیے لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ Relevant forum. The relevant forum for the procedure of appeal must be higher court than the decision announcing court or any officer appointed by the federal or provincial government competent to hear the appeal matters. ایک تو سیٹل رول ہے، فارمولا ہے کہ جس عدالت نے اوریجنل جورسڈکشن سنی یا فیصلہ دیا، اس سے اوپر والی عدالت ہی اس قابل ہوتی ہے، با اختیار ہوتی ہے کہ وہ اپیل سن سکے۔ اس کے علاوہ جن خاص افسران کو وفاقی یا پھر صوبائی حکومت نے خاص طور پر اختیارات دیے ہوں اپیل سننے کے، وہ بھی اپیل سنتے ہیں، جس میں کہ اشارہ کمشنر اپیلز کی طرف بھی ہے۔ سیکشن 96 پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سیکشن 96 کن کن حوالوں سے امپورٹنٹ ہے۔ Following are the essentials of the section 96. An appeal can be made
against all the appealable orders passed by the courts having competent to pass it. اپیل ہر اپیلیبل آرڈر کے خلاف کی جا سکتی ہے، ہر اس عدالت کے فیصلے کے خلاف جو عدالت فیصلہ کرنے میں با اختیار تھی۔ 96(2) according to subsection subclause 2, appeal can also be made where the decree has been passed ex parte. ایکس پارٹی سے مراد کارروائی ایک طرفہ ہوتی ہے، تو کارروائی ایک طرفہ کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے۔ 96(3) against the contested decree against the consented decree passed, no appeal can made because such decree are passed with the mutual understanding of the both parties. کنسنٹڈ ڈگری وہ ہوتی ہے جہاں پر عدالت میں دونوں فریقین دعویٰ اور جواب دعویٰ جمع کرانے کے بعد ایک ایسے نتیجے پر پہنچیں کہ جوڈیشل پروسیڈنگ کو اپنی مرضی سے ختم کروا دیں اور عدالت سے کہہ دیں کہ جس میں دونوں فریقین اپنا کچھ نہ کچھ حق چھوڑ دیں اور کچھ نہ کچھ حق دوسرے کا تسلیم کر لیں اور اپنی مرضی سے ایک فیصلے تک پہنچ جائیں۔ تو چونکہ وہ اپنی مرضی سے ایک فیصلے تک پہنچے ہوتے ہیں، انہوں نے جوڈیشل پروسیڈنگ کے اینڈ کا انتظار نہیں کیا ہوتا، تو لہٰذا یہ پروسیڈنگ اپنی مرضی سے اختتام پذیر ہوئی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ نہیں کھلوایا جا سکتا، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہاں پر میں نے کنسنٹڈ ڈگری پاسڈ کے سامنے نو کو کیپٹل لکھا ہے۔ اس میں وجہ یہی تھی کہ اس کے اوپر زور دینا تھا، آپ کو سمجھانا تھا کہ کنسنٹڈ ڈگری کے خلاف کسی صورت اپیل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اپیلیبل آرڈر ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی قسم کی سچویشن پروسیڈنگز کے حوالے سے بھی ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف اوریجنل پروسیڈنگز if the decision is able to file an appeal, then the original proceeding may be stayed on the application of the appellant, subject to produce reasons to believe to the court that decision shall become in favor of the appellant. For that purpose, the applicant may furnish valuable security for the satisfaction of the court. جہاں پر اوریجنل کورٹ، اوریجنل ڈگری، کورٹ آف فرسٹ انسٹنس اور ٹرائل کورٹ، اوریجنل پروسیڈنگز، یہ میں اس سے پہلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں، تو جن ساتھیوں نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا وہ اس کا لیکچر 1 دیکھ لیں تو انشاءاللہ وہاں پر پتہ لگ جائے گا۔ تو جہاں پر اوریجنل پروسیڈنگ جاری ہو اور وہ فیصلہ اپیلیبل ہو، فریق مخالف اپیل میں جا چکا ہو، تو وہ کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کو ایک درخواست کر سکتا ہے جس کے تحت وہ ہونے والی پروسیڈنگز ٹرائل کورٹ کی رکوا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی فارمولہ ہوگا کہ اپلیکانٹ کو اپیل کے ایکسیپٹ ہونے کے چانسز کے بارے میں ٹرائل کورٹ کو یقین دہانی کروانی ہوگی کہ اس کی اپیل منظور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو عدالت مناسب سمجھے اس قسم کی ضمانت بھی عدالت کے پاس رکھوانی ہوگی، اور پھر یہ ڈسکریشنری میٹر ہے، اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو ایسا ریلیف دے گی ورنہ نہیں دے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپیل کو ہر اینگل سے کور کرنے کی کوشش کی ہے اور کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں تھا اپیل کے حوالے سے جس کو چھوڑا ہو، مگر پھر بھی اگر کسی ساتھی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے، اور اگر لیکچر اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے میسج الرٹس آپ کو ٹائملی ملتے رہیں، اور جو ساتھی چینل پر آلریڈی ان ہیں وہ چینل کو ٹائم ٹو ٹائم سبسکرائب کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اوپر کافی سارا ایسا مٹیریل ہے جو کہ ہمارے ینگ لائرز کے لیے، پریکٹیشنرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے اور ان کی پریکٹیکل لائف میں بھی ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ اسی جیسے کسی انفارمیٹیو لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ والسلام۔